تو ہمارے سارے ارادے اور سارے فیصلے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق دے، اور اس پیغام کو ہم اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے معاشرے میں پھیلائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اس کانفرنس کی افتتاح اللہ کے نام کے اوپر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو مبارک کرے، کامیاب کرے۔ اس کانفرنس کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی ہیں، ان کے منتظمین مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کے ذریعے اللہ کے دین کو پھیلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ تھے جناب کلیم اللہ خان صاحب جو آپ کے سامنے اپنے احساسات پیش فرما رہے تھے۔ بہت پریکٹیکل باتیں، عملی باتیں جناب کلیم اللہ خان صاحب نے کہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کلیم اللہ خان صاحب کے زبان سے ادا ہوئی ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین، اب ہم اختتام کی جانب گامزن ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے اس افتتاحی سیشن کا کہ بہترین معاشرے کی تشکیل میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں، بہترین معاشرے کی تشکیل اور ہماری ذمہ داریاں۔ ہمارے آخری جو مہمان مقرر ہیں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کا نام سماجی حلقوں میں، علمی حلقوں میں اور طبی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن الہ آباد کے لیے یہ نام کچھ لوگوں کے لیے نیا ہو سکتا ہے۔ تو میں ایک مختصر سا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کے بارے میں، گرچہ یہ تعارف مکمل نہیں ہے، لیکن یہ جو چھوٹا سا تعارف ہے اس سے آپ کا اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کی شخصیت کن اوصاف کی حامل ہے۔ ان کا پورا تعارف تو ان کی گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں وزارت صحت میں، اور طبی حلقوں میں جو ہے کافی سرگرم رہتے ہیں، میڈیکل فیلڈ میں کافی سرگرم ہیں۔ آپ نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، تو ایک طرح سے عصری اور دینی علوم کا جو ہے ایک حسین امتزاج آپ کی شخصیت میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب کی ایک این جی او ہے الحکمہ فاؤنڈیشن۔ الحکمہ فاؤنڈیشن یہ تنظیم صحت، تعلیم اور عوامی مفاد کے تعلق سے جو بیداری مہم ہوتی ہے، بیداری کا کام ہوتا ہے، اس سے اس تنظیم کے ذریعے سے آپ اس کو چلاتے ہیں۔ خاص طور سے صحت اور تعلیم کے متعلق جو ہے اس تنظیم کی جو سرگرمیاں ہیں کافی دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اب الحکمہ کے تعلق سے کچھ لٹریچر میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے بعض تصاویر اور بعض اس میں تحریریں ایسی دیکھی ہیں کہ جس سے اس تنظیم کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی سرگرمیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ خاص طور سے ڈاکٹروں کی فیلڈ کے جو ہے ایک ایڈوائزری بورڈ ہے جس میں باقاعدہ ڈاکٹرز ہیں جو مختلف جگہوں پر جو ہے دلی میں اوکھلا اور شاہین باغ کے علاقے میں اور جو سراؤنڈنگ کے جو ایریاز ہیں وہاں پر طبی کیمپ چلاتے ہیں، دواخانے چلاتے ہیں، لائبریریز چل رہی ہیں آپ کی، اور دوسرے بہت سے کام ہیں جو چل رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی مجھے معلوم ہوا اور جان کر مجھے خوشی بھی ہوئی کہ ہمارے شہر کے بہت معزز ڈاکٹر دانشور ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب بھی اس تنظیم سے وابستہ ہیں، اور باقاعدہ جو ڈاکٹروں کا پینل ہے اس میں آپ کا نام سر فہرست ہے۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب یہاں پر موجود بھی ہیں، اس لیے مجھے یہ بات کہنے میں تھوڑا ایک خوشگوار احساس بھی ہو رہا ہے۔ یہ چیز ہمیں معلوم نہیں تھی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ کی ایک خاص بات جو تھی وہ آج ہمیں پتہ چلی۔ بہت سی چیزیں آپ اسی طرح سے چھپا کر کے رکھتے ہیں ہم سے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ضیاء الدین صدیقی صاحب جو ہیں وہ سماجی
جو ہمارا ابھی ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو سماج ہے مختلف مذاہب اور عقیدے کا مجموعہ ہے، تو انٹرفیتھ جو ہے، جو ریلیشن ہے، جو بین العقائد جو سرگرمیاں ہو سکتی ہیں یا رشتے ہو سکتے ہیں، کہ ہمارا تعلق غیر مسلمین کے ساتھ کیسا ہو، ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، جینیوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں، اور اس طرح کی ایک منظم سوسائٹی بنے ہماری، کہ جس میں ہمارے بعض جو ہے جو مفاد ہیں یا مل جل کر رہنے کا جو جذبہ ہے وہ کس طرح سے پروان چڑھایا جائے، یعنی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو صحیح معنوں میں کس طرح سے قائم کیا جائے۔ تو آج کا چونکہ یہ ٹاپک بھی اسی لیے دیا گیا کہ ایک طویل تجربہ ہے ڈاکٹر ضیاء الدین صدیقی صاحب کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کرنے کا، سماجی کام کرنے کا، تعلیمی کام کرنے کا، اور سب سے اہم بات صحت کے میدان میں طبی کام کرنے کا۔ صحت مسلمانوں کے اندر جب وہ حفظان صحت کے تعلق سے بات ہوتی ہے تو بہت تشویشناک قسم کے رپورٹیں سامنے آتی ہیں، یعنی حفظان صحت کے تعلق سے ہماری جو ہے حالت جو دلتوں سے بدتر ہو گئی ہے، یعنی دلت کی جو حالت ہے حفظان صحت میں وہ ہم سے بہتر ہے جو اعداد و شمار آتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے حفظان صحت کا، تعلیم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی حفظان صحت، ان کے طبی مسئلے، اور جس طرح سے علاج مہنگے ہوتے جا رہے ہیں، غربت ہے تو بہترین علاج کی کمی، تعلیم نہیں ہے تو مرض کی تشخیص کی کمی، اس طرح سے ایک دوسرے سے مسئلے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب جو ہیں، ضیاء الدین احمد صاحب، بہت طویل تجربہ ہے اور عملی تجربہ رکھتے ہیں، آپ خود اس میں سرگرم ہیں ان کاموں میں، تو وہ بہتر طریقے سے مسئلے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اور ان کو کس طرح سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو کس طرح سے اس کو بیدار کر سکتے ہیں اس تعلق سے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں، اس طرح کے کام کریں۔ تو میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے، مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اور استفادہ کرنے کے لیے میں ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین احمد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو ہمارا آپ کا سورج اور چاند کا، خشکی اور تری کا، اندھیرے اور روشنی کا، ہندو اور مسلمان کا، سکھ اور عیسائی کا، عورت اور مرد کا، بچوں اور بچیوں کا، الغرض اس پوری کائنات کا، جس میں شجر و حجر بھی ہیں، چرند و پرند بھی ہیں، ان سب کا خالق، مالک اور بلا شرکت غیر حاکم ہے۔ درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہم سب کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوئے۔ محترم صدر، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، میری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی صدر جلسہ نے بڑی پرمغز اور سچی بات یہ ہے کہ انتہائی جامع گفتگو اس موضوع پر آپ کے سامنے کی ہے، اور اس کے بعد مزید گفتگو کی یقیناً ضرورت نہیں محسوس ہوتی، لیکن مجھے بھی حکم ہوا ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ میرے تعارف میں یہ بات مہمان کی حیثیت سے ذکر کی گئی، تو میں اولاً تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آرگنائزیشن کے منتظمین کو
کہ جو سال میں ایک مرتبہ صحیح لیکن انتہائی اہم موضوعات پر آپ کے سامنے تبادلہ خیال کے لیے مختلف علماء اور مختلف حضرات کو آپ کے سامنے پیش کر کے ایک دوسرے سے استفادے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں یہ اور اس طرح کی دوسری تنظیمیں بھی، چاہے وہ الہ آباد میں ہوں یا دلی میں ہوں یا ہندوستان کے کسی بھی شہر میں اور کسی بھی گلی میں اور کسی بھی قصبے میں ہوں، جو لوگ بھی اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دوسروں کی فکر کر رہے ہیں اور دوسروں کے مسائل میں شیئر کر رہے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد کو اور ان کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تمام لوگ، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، وہ سب انتہائی قابل قدر ہیں اور وہ سب قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے اس دور میں، اس پرآشوب دور میں، جہاں نفسی کا عالم ہے، جہاں ہر آدمی صرف اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پروموٹ کرنے کے لیے رات اور دن ایک کر رہا ہے، وہیں کچھ چند لوگ بھی اگر دوسروں کی فکر میں اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، راتوں کو جاگ کر آپ کے لیے کوشاں ہیں اور اپنے اوقات میں سے، اپنی صلاحیتوں میں سے، اپنی جیب کی حلال روزی میں سے پیسے خرچ کر کے اس سماج کی اصلاح کے لیے اور دوسرے لوگوں کی مدد کے لیے اگر آگے آ رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے دنیا میں، اس معاشرے میں ان کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ سب سے ممتاز ہیں، وہ انتہائی قابل قدر ہیں، سماجی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی۔ اس لیے میں ان تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس ادارے کو بھی اور ان تمام اداروں کے متوسلین کو بھی جو کہیں بھی اور کسی بھی طرح سے کچھ خدمت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی بھی، ہماری اور آپ کی بھی، اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے محترم دوستو، انتہائی اہم موضوع ہے کہ سماج کی بہتری کیسے کی جائے اور اس میں ہمارا رول کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی پروگرام کے شروع میں یہ بات آپ کو بتائی گئی کہ سماج افراد سے بنتا ہے، یعنی اگر فرد صحیح ہوگا، فرد خوشحال ہوگا تو سماج بھی خوشحال ہوگا۔ ظاہر ہے سماج کے انگریڈینٹ، سماج کے اجزاء ہم اور آپ سب یہی افراد ہیں، لہذا ہمیں یہ بات سوچنی ہے کہ بہتر فرد کسے کہتے ہیں، بہتر شخص کسے کہیں گے، کون ہے وہ شخص جس کو آپ کہیں گے کہ یہ بہترین آدمی ہے۔ بہت سی صفات گنائی جا سکتی ہیں، سچا آدمی بھی بہتر ہے، ایماندار آدمی بھی بہتر ہے، دیانتداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا بھی بہتر ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی بہتر ہے۔ ان تمام صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ احسان شناس کون ہے، کہ احسان شناس کون ہے، احسان فراموش کون نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو بہت سرسری طور سے ہمارے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے، کسی ایسے انسان کو آپ کیا معاف کر سکتے ہیں، اس کو اچھا انسان کہہ سکتے ہیں جو آپ کے احسانات کے بدلے، جس کی پریشانی میں آپ کام آئے ہوں، جس کی مصیبت میں آپ نے ساتھ دیا ہو، جس کی پریشانی کی گھڑی میں آپ نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کی ہوں اور جو بھی کچھ بھی اس کے لیے کر سکے ہوں، وہ سب کچھ آپ نے کیا ہو اور پھر وہ آپ ہی کو آنکھ دکھانے لگے، ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً آپ احسان فراموش کہیں گے۔ ذرا غور کیجئے، کتنے رشتے ہیں ہمارے جن میں ہم ایک دوسرے پر احسانات کرتے ہیں۔ کیا ماں باپ کے احسانات کو کوئی فراموش کر سکتا ہے؟ کیا بچے تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ ماں باپ
جنہوں نے صرف ان کو پیدا کیا ہے اپنے نطفے سے، کہ وہ ماں باپ جنہوں نے صرف ان کو پیدا کیا ہے اپنے نطفے سے، وہ ان کے لیے راتوں کو جاگیں گے، ان کے لیے دن کے اوقات کو صرف انہی کے لیے صرف کر رہے ہوں گے. یہ روزی روٹی کے انتظام میں جو رات اور دن سرگرداں ہیں، یہ صرف انہی کے لیے کر رہے ہیں. کیا بچے بچپن میں یہ بات سوچ بھی سکتے ہیں؟ لیکن یہ سب کچھ ماں باپ کرتے ہیں. کیا یہ ماں باپ کے احسانات بچے کسی زندگی کے مرحلے میں بھی اور کسی لمحے میں بھی کیا وہ فراموش کر سکتے ہیں؟ اور اگر فراموش کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو کیا آپ قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ وہ اساتذہ جو اپنے طلباء کے لیے خود رات کو اسٹڈی کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کا خلاصہ آ کر کے کلاس کے اندر اپنے بچوں کو پہنچاتے ہیں، ان کی زندگیاں سنوارتے ہیں، انہیں انسان بناتے ہیں، انہیں کاروبار کرنے کے سلیقہ سکھاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کو برتنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. کیا اساتذہ اور استادوں کے ان احسانات کو کوئی بچے فراموش کر سکتے ہیں؟ اور اگر فراموش کرتے ہیں تو آپ اس کو اچھا طالب علم کہیں گے؟ یقیناً نہیں کہیں گے. وہ لڑکیاں، وہ ہماری بہنیں جو آپ کے گھروں میں بہو بن کر کے آتی ہیں، وہ اپنے شوہروں پر ہی احسان نہیں کرتی، ان کے والد صاحب پر بھی احسان کرتی ہیں، ان کی والدہ پر بھی احسان کرتی ہیں، ان کے بھائی اور بہنوں کی خدمت کر کے ان پر بھی احسان کرتی ہیں، سب پر احسان کرتی ہیں. ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شاید آپ کو یہ بات عجیب سی لگ رہی ہو، لیکن ہمارے گھر کی بہوؤں کی کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی ہے. ان کی جو بھی خدمات ہیں، چاہے وہ اپنی ساس کے تعلق سے ہوں، چاہے اپنے سسر کے تعلق سے ہوں، ایون اپنے شوہر کے تعلق سے بھی جو کچھ بھی وہ کرتی ہیں، اس سب کے بدلے میں وہ آپ سے معاوضہ لے سکتی ہیں. ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ سب ان کا اخلاق ہے، یہ سب ان کا احسان ہے. اپنے شوہر پر بھی ہے، شوہر کے ماں باپ پر بھی ہے، شوہر کے بھائی بہنوں پر بھی ہے، اور ان کے تمام رشتہ داروں پر ہے جن کے لیے وہ خدمت کا کام انجام دے رہی ہیں. یہ ان کے احسانات ہیں. پھر بھی ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، اس پر آپ غور کیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا احسان کرنے والوں کو کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یہ تو وہ سلوک تھے جو سماج میں روزانہ ہمارے آپ کے ساتھ جن کا ہمارا برتاؤ ہوتا ہے. آپ ذرا اس ذات باری کے احسانات کو تصور کیجئے، ذرا ادراک کر کے دیکھیے، ذرا آنکھیں بند کیجئے اور سوچئے، کس نے یہ خوبصورت چہرہ عطا کیا ہے؟ کس نے یہ خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں؟ کس نے یہ خوبصورت ناک اور کان عطا کیے ہیں؟ کس نے آپ کو چلنے کی طاقت دی ہے؟ کس نے آپ کو سوچنے کا دماغ عطا کیا ہے؟ کس نے آپ کو دل عطا کیا ہے جس سے آپ فیصلے فرماتے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ کپڑا بنانے کی صلاحیت دی ہے؟ کس نے آپ کو یہ روشنی بنانے کی صلاحیت دی ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ کیا زندگی کے کسی لمحے بھی آپ اس کا احسان بھول سکتے ہیں؟ یہ جو سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ زبان، یہ قوت گویائی کس نے عطا کی ہے؟ یہ ہمارے جسم میں دھڑکتا ہوا دل کس نے عطا کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم میں سوچنے والا دماغ کس نے عطا کیا ہے؟ یہ ہمارے دماغ کو تخلیقی صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ ذرا سوچئے، ذرا ادراک کیجئے، ذرا غور کیجئے، تنہائی میں غور کیجئے، رات کے اندھیرے میں غور کیجئے، اور ذرا سوچئے کہ اس محسن اعظم کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے. ہم ان چھوٹے چھوٹے احسان کرنے والوں کو بھی بھلا دیتے ہیں تو اس محسن اعظم کو کے ساتھ بھی ہمارا وہی سلوک چل رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو معاف کرے. آپ ذرا سوچئے، آپ اس آدمی سے آنکھ نہیں ملا پاتے جو جس آدمی نے آپ کی پریشانی میں ساتھ دیا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، جس کا پیا ہوا پانی پیتے ہیں، جس کے دیے ہوئے کپڑے سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہیں، جس کی دی ہوئی گاڑیوں پر چل رہے ہیں، جس کے عطا کیے ہوئے مکان میں رہتے ہیں، اس کے ساتھ صبح اور شام بغاوت، اس کے ساتھ صبح اور شام سرکشی، اس کے ساتھ صبح اور شام اس کی حق کی ناقدری، اس کے احسانات کے بدلے میں ہماری بغاوت. خدا کی قسم، اگر ہماری اس رویے کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ
اس آسمان اور زمین کو ایک کر کے اگر کرش کر دے اور ہم سب ختم ہو جائیں تو اس کو کرنا چاہیے. لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے دعاؤں کا یہ وسیلہ ہے، جن کے دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قدر شناسی کا صلہ یہ ہے کہ ہمیں کمپلیٹ سبمیشن کر دینا چاہیے.